नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो आप स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और जिस घर को हाईलाइट किया गया है, ये घर है हज़रत अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर। ये वो सहाबी थे जो कि इब्तिदाई इस्लाम में शुरू में ही मुसलमान हो गए थे और इनका नाम जो है वो अरकम बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। और इनके घर को इस लिहाज से बहुत ही एक ख़ास अहमियत हासिल इसलिए है कि जब इस्लाम का आगाज़ हुआ था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो दावत देना शुरू किया था, तो जो खुफिया तबलीग का ज़माना है, उस खुफिया तबलीग में इस घर को बहुत अहमियत हासिल रही है। उसकी वजह यह है कि ये वाला जो घर था ये ज़रा हट के था खाना काबा से, और जो अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये बनु मखज़ूम से इनका ताल्लुक़ था। और चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हाशमी थे, तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कर दिया, कुछ सहाबा किराम मुसलमान हो गए और मज़ीद खुफिया दावत का सिलसिला जारी व सारी हो गया। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम के साथ जमा हुआ करते थे, यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी और यहाँ पे जो है वो मुस्तक़बिल के जो प्लान्स थे, मनसूबाबंदी थी, वो की जाती थी। किसी को भी इस घर पे शक इसलिए नहीं हो सकता था कि इनका ताल्लुक़ चूँकि बनु मखज़ूम के साथ था और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो हाशमी थे, तो अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि एक मखज़ूमी के घर में जो है वो ये वाले मामलात जो है वो मौजूद होंगे। और चूँकि ये पहाड़ी के ज़रा करीब या पहाड़ी के ऊपर कहते हैं कि ये घर मौजूद था, तो इसलिए भी जो है वो लोगों को इस हवाले से कोई शक नहीं हुआ था। तो ये वाला घर इस लिहाज से बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। और खाना काबा में इस वक्त जो लोग जाते हैं तो खाना काबा के अंदर जो बिल्डिंग है, वहाँ पे एक दरवाज़ा मौजूद है जो कि हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम के साथ उसको मौसूम किया गया है। और कहा जाता है कि वो जो दरवाज़ा है, वहीं पे उसके आसपास हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर हुआ करता था और इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ख़िदमात हैं इस्लाम के लिए। और उनकी जो बकिया ज़िंदगी है उसके हवाले से हमारे पास कोई ज़्यादा मालूमात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लंबी ज़िंदगी गुजारी थी और शानदार उम्र गुजारने के बाद इस्लाम के लिए उनकी बहुत सारी ख़िदमात मौजूद हैं। उसके बाद हम आते हैं अगली तस्वीर के ऊपर। जो अगली तस्वीर है जिसके बारे में मैंने आपको बैकग्राउंड बताना है कि वो क्या है, कौन सी जगह है। ये वाली जगह आपको नज़र आ रही होगी नाज़रीन इकराम, ये वाली जो जगह है, यहाँ पे आबे ज़मज़म का कुआं मौजूद था और अब भी मौजूद है। यानी जो आबे ज़मज़म निकला था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आबे ज़मज़म की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। हज़रत हाजिर या हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको इस बेआबोगिया वादी में छोड़ दिया था, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि उस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे, वो यहाँ मौजूद थे। और जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी और पानी मौजूद नहीं था, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जो है वो यहाँ पे फिर जब पानी तलाश करना शुरू किया, पहाड़ सफ़ा और मरवा पहाड़ी के ऊपर गईं, तो उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर मारने से या इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव मारने से यहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा था, जिसको आबे ज़मज़म यानी ज़मज़म का पानी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही मुबारक पानी है। और अभी जो हुज्जाज, जो मोतामिरीन मक्का मुकर्रमा में जाते हैं, वो इस मुबारक पानी को अपने साथ जो है वो लेके भी आते हैं, वहाँ इसको नोश भी करते हैं। तो बहुत जो है वो इसकी खूबियाँ हैं, बहुत सारी इसकी ख़ासियतें हैं, क्वालिटीज़ हैं इस पानी की। और जो है वो इस पानी को जो भी बंदा पिए उससे पहले दुआ करना मसनून है। और इसके बारे में हदीस आती है कि जो बंदा दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल करते हैं, जो शख्स आबे ज़मज़म से पहले जो है वो जो भी दुआ करता है। तो बहुत सारी खूबियों का हामिल जो कुआं था और जो पानी था वो यहाँ से निकला था। और आज भी मतलब चूँकि जदीद दौर है, तो आज जो है वो मशीनरी लगा के ज़मज़म का पानी यहाँ वहाँ से निकाला जाता है। बज़ाहिर जो है वो जो उसका फ्लोर है, वहाँ पे उसके कोई कुएं के निशानात या असरात तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस जगह पे एक जगह पे एक जो है वो उसको हाईलाइट किया गया है जगह को कि किस जगह के नीचे जो है वो ज़मज़म का कुआं मौजूद था। तो यहाँ पे नाज़रीन इकराम ज़मज़म का कुआं मौजूद है। उसके बाद अगर हम मज़ीद आगे चलें तो ज़मज़म के बिल्कुल पास हमें एक जो है ना ये वाला गेट नज़र आता है। ये वाला जो गेट है,
اس کو خانہ کعبہ کا شمالی دروازہ کہا جاتا تھا، اور جو ہے وہ غالباً یہاں سے جو حجاج تھے یا معتمرین تھے اس دروازے سے یا اس گیٹ کے ذریعے سے وہ بیت اللہ میں آیا جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم مزید آگے چلتے ہیں، اور جو اگلی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ شمال کی جانب اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں یہ جو بنی ہاشم ویلی ہے، وادی بنی ہاشم ہے، وہ نظر آتی ہے۔ اور ناظرین کرام یہی وہ وادی ہے، یہ والی جو وادی ہے، یہاں پہ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو بنی ہاشم تھے ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور اس بائیکاٹ کے دوران میں جو بنی ہاشم کے جتنے بھی افراد تھے ان کو اس جگہ پہ محصور کر دیا گیا تھا، اور جو باقی کفار قریش تھے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد یوں ہوگا کہ کوئی بھی شخص جو باہر سے آئے گا وہ بنو ہاشم کے افراد کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ انہوں نے پورا پلان کیا تھا کہ ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور ان تک کوئی بھی چیز پہنچنے نہ دی جائے۔ تو یہاں پہ بنی ہاشم کے تمام افراد نے، صرف ابو لہب کو چھوڑ کے بقیہ تمام افراد جو بنی ہاشم کے تھے، ایون کہ کچھ مسلمان بھی نہیں تھے، جیسا کہ جو ابو طالب ہیں مسلمان نہیں تھے، تو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں پہ محصور ہو گئے تھے، اور مسلمانوں نے تقریباً 3 سال یہاں پہ بہت ہی تکلیف دہ حالت میں گزارے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ تصور کریں کہ جب کوئی چیز کھانے کو موجود نہیں ہے، پراپر کھانا نہیں مل رہا ہے، اور جو ہے وہ بقیہ چیزوں کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے، تو بہت حالات مشکل تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دوران میں بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ہمیں آسمان نظر نہیں آتا تھا بھوک کی وجہ سے، بلکہ ہمیں ایک دھواں ٹائپ چیز نظر آتی تھی، اور جو خواتین تھیں، بچے تھے، ان کی بچوں کی حالت یہ تھی کہ رونے کی مسلسل آوازیں آیا کرتی تھیں بھوک کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام نے اور یہاں پہ جو لوگ محصور تھے انہوں نے پتے کھا کے، اس طرح کی چیزیں کھا کے یہاں پہ ایک مشکل ٹائم گزارا تھا۔ ابو طالب جو کہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، وہ بھی سب لوگوں کے ساتھ یہاں پہ محصور رہے تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دوران میں بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اور جب رات ہو جاتی تو جناب ابو طالب یوں کرتے کہ سب کو سونے کے لیے کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلا دیتے، اور اس کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی جگہ بدل کے کسی اور جگہ پہ سلا دیتے، اور یہاں پہ اپنے کسی بچے کو، بیٹے کو، بھتیجے کو وہاں پہ آپ کی جگہ پہ سلا دیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جان ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو یوں 3 سال گزرنے کے بعد پھر جو ہے وہ چونکہ جو بائیکاٹ کیا گیا تھا مسلمانوں کا، تو وہ جو بائیکاٹ کی تحریر تھی اس کو خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ جو بائیکاٹ کی تحریر تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تحریر کو کیڑوں نے جو ہے وہ کھا لیا تھا۔ صرف بسم کا اللہم کے جو الفاظ تھے وہ بچ گئے تھے، اور مطعم بن عدی جب اس بائیکاٹ کی تحریر کو پھاڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اٹھا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پہلے ہی اس تحریر کا خاتمہ ہو چکا تھا، کیڑے اس کو کھا چکے تھے۔ تو یہ والی جو جگہ تھی، یہاں پہ جو ہے وہ جو بنی ہاشم کے افراد تھے وہ محصور رہے تھے۔ اس کے بعد ہم اگر آگے چلیں تو اگلی تصویر میں جو گھر ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ والا گھر ہے، اور یہ والا جو گھر ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور جو ہاشمی خاندان کے ایک نمایاں فرد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی معروف صحابی ہیں، اور ان کی بہت سی خدمات ہیں اسلام کے لیے، اگرچہ کچھ تاخیر سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا الفت کا، محبت کا بہت ہی گہرا تعلق تھا۔ تو یہ والا جو گھر ہے، یہاں پہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی تصویر ہے وہ مطلب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو لائن نظر ایک آ رہی ہوگی، یہ والی جو لائن ہے ناظرین اکرام، یہ والی جو لائن ہے یہ صفا اور مروہ کا جو رستہ ہے، جو کہ حجاج کرام، معتمرین جب عمرہ کرتے ہوئے ایک رکن ہے سعی کرنا، تو وہ جو سعی کی جاتی ہے وہ صفا سے مروہ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس طرف کر کے صفا کی پہاڑی موجود تھی، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کہاں پہ تھی، کیسی تھی۔ تو یہ والی جو پہاڑی ہے یہ مروہ کی پہاڑی ہے، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ تو جو معتمرین تھے، حجاج تھے، وہ یہاں پہ
جو ہے وہ صحیح کیا کرتے تھے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ اس کے بیچوں بیچ موجود تھا، وسط میں یہ گھر موجود تھا۔ اس کے بعد ایک اور گھر، بہت ہی مبارک گھر، وہ یہ والا گھر جو ہے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ امہات المومنین میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی اہلیہ محترمہ، جن کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ہی پیار کا تعلق تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت ساتھ دیا، آپ کی ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک خاص کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے جب ہم حرا کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں تو وہاں پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو پہلی وحی کا نزول ہوا اور اس کے بعد ان کا جو کردار تھا وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک نمایاں الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اسلامک ہسٹری میں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی وفات کے بعد بھی بہت کثرت سے جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جب باقی لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جب باقی لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا۔ اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اور وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آپ کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سامنے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی شوربہ یا سالن ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ان کو سلام عرض کیجئے اور ان کو جنت میں ایک موتی کے محل کی بشارت دیجئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عام الحزن تھا، جس میں ایک ہی سال میں جب شیب بنی ہاشم سے نکلے تھے، اس کے بعد ایک ہی سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب، اور دوسرا سانحہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا کہ جو ایک ہی سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو داغ مفارقت دے گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ تو یہ جو گھر ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔